دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میرا نام ذبیح اللہ صدیقی ہے۔ آپ کون ہیں؟ ایسے قادری؟ جی جی جی، یہ درگاہ والے جو بابا ہوتے ہیں ولی، ہاں، ان کو کیا علم غیب ہے؟ جیسا کہ بھولے شاہ بابا، پتھر والے بابا، بیڑی کٹے والے بابا جیسا؟ ان تینوں کا تو نام نہیں سنا میں نے۔ یعنی کہ ہمارے حیدرآباد میں تو ہے، میں پروف کے ساتھ بتا سکتا ہوں آپ کو۔ تو آپ کے ہوں گے نا بھائی، میں نے تو نہیں سنا۔ آپ کے بریلیوں میں نہیں ہے؟ ہوں گے لیکن میں نے نام نہیں سنا نا۔ آپ نے نہیں سنا، آپ پوجا نہیں کرتے تو وہ اور بات ہے، لیکن دوسرے لوگ تو جاتے ہیں نا۔ کیا چیز؟ آپ نہیں جاتے تو اور بات ہے، لیکن دوسرے دیگر جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں نا، ان کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں تو میں تو راجستھان کا ہوں نا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں راجستھان کا ہوں۔ اب حیدرآباد تو کبھی آنا جانا نہیں ہوا ہے۔ چلیے صحیح ہے، کوئی بات نہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ درگاہ میں جو ولی ہے آپ کے دفن ہے، کیا ان کو علم غیب ہے؟ جو 1000 2000 یا 5000 کلومیٹر دور سے ان کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ہوگا بے شک۔ تو مطلب یہ کیسا ان کو علم غیب؟ کیا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا موجود وہاں پر؟ علم غیب کا معنی سی سی ٹی وی کیمرے تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ نہیں ویسا نہیں، ان کو کیسے پتا چل رہا ہے بابا کو؟ جیسا کہ وہ تو خبر میں آرام کر رہے ہیں، تو ان کا مرید پکارنے والا امریکہ سے پکارتا ہے، بابا پلیز گیو می سم $۔ تو بابا کو کیا کیمرے لگے ہوئے جو خبر میں جو سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیمرے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ اگر کسی کو کوئی طاقت دے تو اس کو کیمرے کی ضرورت کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے آپ کے بھائی کا مطلب؟ جی نہیں دے سکتا اللہ طاقت۔ نہیں، اللہ نے جو کچھ دیا وہ قرآن حدیث میں بتا دیا۔ تم وہی آیت فٹ کرو گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ خبروں پہ فٹ کر دو گے، ہے نا؟ اللہ اچھا، آپ کو یاد ہے کیا؟ مطلب میں جو آیت فٹ کروں گا وہ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، سارے بریلوی یہی تو کوٹ کرتے ہیں آیت۔ میں نے بھی سوچا شاید آپ بھی یہی فٹ کرنے والے ہیں۔ اچھا تو بتائیے نا کہ جو بابا کو پکارتا ہے، بابا گیو می $، تو پہلے اللہ سنتا ہے بات یا پھر بابا سنتے ہیں؟ پہلے اللہ بھی سنتا ہے، بلکہ بے شک عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ سن کے ان کو بابا کو سناتا پہلے، یا پھر بابا سن کے اللہ کو بولتے؟ نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے، یہ کویشچن ہی آپ کا غلط ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کا کویشچن ہی غلط ہے نا، تو اس کا میں جواب کیا دوں آپ کو؟ عقیدہ ہی آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے تو اس حساب سے پوچھنا پڑتا ہے نا۔ ہاں تو اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر آپ غلط ہی سوال کرو گے، کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ تو صحیح سوال کریں نا۔ عقیدہ رکھیں گے تو غلط ہی سوال ہوگا نا۔ عقیدہ غلط؟ اچھا، تو مطلب میں غلط آپ جان بوجھ کر سوال کریں گے؟ ہاں، آپ مجھ سے سوال کر لو میرے عقیدے کے حساب سے کہ تمہارا اللہ جو ہے بریلی والے کی سنتا ہے، امریکہ والے کی سنتا ہے، کینیڈا والے کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، وہ تو مجھے پتا ہے نا، میرا عقیدہ ہے۔ ارے تو اللہ کے بندے، وہ تو میرا بھی عقیدہ ہے نا، جو مجھے معلوم ہے میں زبردستی آپ سے کیوں پوچھوں گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ میں زبردستی آپ سے کیوں پوچھوں گا؟ جتنی بھی انسان ہے سب کو سب الگ زبان میں اللہ کو پکارے، چیخ کر نہیں، دل میں اگر بھی پکار لے تو میرے اللہ کی شان یہ ہے وحدہ لا شریک کی کہ وہ دل کی پکاروں سے تک واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سورہ مائدہ نمبر 7۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ اگر اللہ اگر عطا کرے تو بے شک اس کی شان ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ اگر نہ عطا کرے تو شرک نہیں ہوگا؟ اگر اللہ عطا نہ کرے تو شرک نہیں ہوگا؟ شرک ہوگا نا۔ بات شرک کی چل رہی ہے یا کائے کی چل رہی ہے؟ مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ ان کو کیسے پتا چل رہا بابا کو؟ اللہ عطا کر رہا ہے نا طاقت۔ تو اگر اللہ عطا نہیں کرا تو پھر شرک ہو گیا نا۔ پھر کیسے شرک ہوگا؟ ابھی شرک کی بات ہی نہیں نا۔ سوال آپ خود سمجھ پا رہے ہیں اپنا؟ دیکھیے، میں سوال تو میں آپ کو سمجھ گیا مولوی صاحب، میں آپ کو یہ بول رہا ہوں نہیں میں اپنا نہیں بول رہا ہوں۔ سنیے، کیا نام بتایا آپ نے؟ ذبیح اللہ۔ میری بات سنیے، میں اپنے سوال کی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، مطلب آپ خود اس سوال کو نہیں سمجھ پا رہے اپنے کو۔ آپ نے سوال یہ کیا اگر اللہ عطا کرے تو سن لیں گے، اور اگر اللہ عطا نہ کرے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ سوال ہی غلط ہے آپ کا۔ پھر
سوال یہ ہونا چاہیے اللہ اگر عطا کرے. سنیے نا, ارے سنیے نا, ارے سنیے نا, پھر ایک تو ایسے سنتے نہیں ہو, پھر مزہ نہیں آتا نا ایسے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ عطا کرے تو وہ سن لیں گے, اور اگر اللہ عطا نہیں کرے تو وہ نہیں سنیں گے نا. سوال یہ ہے, یہ شرک بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ڈائریکٹ شرک ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ اگر اللہ عطا نہیں کرے گا تو کوئی مانگے گا ہی نہیں, تو شرک کہاں سے ہوگا؟ ہاں ہوگا, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتائیے. دیکھیے, ایک پتھر ہوتا ہے نا, پتھر, اگر وہ نارمل سی بات ہے, وہ پتھر ہے تو وہ پتھر ہی رہے گا. اگر آپ پتھر ہی رہے گا, اسٹارٹ ہو جائیں گے تو شرک نہیں ہوگا. بے شک ہوگا. پوچھنا اگر جیسا مان لو ایک کیا نام اس کا حلال جو عبد الکلام آزاد, ان کی فوٹو اگر میں تصویر میں گھر میں لا کے لگا لوں گا تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے میں کہ حرام کام کرا, کیونکہ تصویر لگانا حرام ہے. جی, میں دیوار پہ لٹکا لیا تصویر, وہ حرام کام ہوگا. لیکن اگر میں ان کو مدد کے لیے پکارنا اسٹارٹ کر دیا, ان کی ہار ڈالنا شروع کر دیا ان کی فوٹو پر, یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوجا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عبد الکلام آزاد کو نا, ہاں, ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں, وہ اللہ کا ولی تھوڑی ہے. نہیں ویسا نہیں, مان لو کسی کی بھی, کیسے مان لیا جائے میرے بھائی؟ آپ ہر سوال غلط کر رہے ہو. نہیں, حاجی علی بابا کو لے لو, وہ تو ولی مانتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ان کی فوٹو اگر میں گھر میں لا کے, حاجی علی بابا کی فوٹو موجود ہی نہیں ہے نا. ارے یار بات وہ کرو جو موجود ہو. مزار کی فوٹو تو ہے نا. کس کی؟ مزار کی تو فوٹو ہے. تو مزار کی فوٹو میں شرک تھوڑی اللہ کے بندے. چلیے ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کی فوٹو. نہیں ایک منٹ, یہ ایسے بھاگو مت, پھر غلط بات ہے نا یار. آپ اگر سوال غلط کر رہے ہو, میں کہاں بھاگ رہا ہوں, میں تو آپ کو وہیں روک رہا ہوں. بھاگنا اسے کہتے ہیں کہ میں نئی بات آپ سے کروں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آگے مت جائیں. پتھر ہے نا, ایک پتھر کی مثال پہ آتا ہوں. نہیں, حاجی علی پر رہی نا اب. ہاں چلیے, حاجی علی کی اگر درگاہ کی مزار کی کسی نے فوٹو لگا دی تو یہ شرک کہاں سے ہوگا؟ تصویر حرام ہے نا, تصویر حرام ہے. تصویر کا معنی پتا ہے آپ کو؟ مجسمہ, جس کے اندر چہرہ وغیرہ دکھتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت یاد ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازے پر مجسمہ دیکھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو پوری تصویر ہٹا دو یا پھر یہ اوپر چہرے والا حصہ اس کا ہٹا دو. پتا چلا کہ تصویر میں اسی وقت آئے گا جب اس کا چہرہ وغیرہ دکھائی دے گا. اور یہی علماء کا فتویٰ بھی ہے, مسئلہ بھی یہی ہے, اور کہ یہ چیز حرام ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ جو ہے حاجی علی کو شرک بول رہے ہیں, تو اس میں کس کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تو ایک درگاہ ہے. اب میری بات سنیے نا, آپ بولیے نا. جی ہاں, میں حاجی علی درگاہ جو ہے وہ فوٹو لے کے آیا, گھر میں لگایا, یہ بات اور ہے کہ میں حرام کام کیا. لیکن اگر میں پوجنا کیسے کیے حرام؟ پہلے حرام پر کیسے حرام کیا آپ؟ چلیے ٹھیک ہے, آپ نے مجسمہ لگایا حاجی علی کا, نہیں حاجی علی کا آپ نے مجسمہ لگایا یا درگاہ کا فوٹو لگایا؟ کائی کا لگایا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے درگاہ کا لگایا یا کوئی انسانی حاجی علی, مطلب کوئی انسان ہے؟ حاجی علی بابا کی جو فوٹو لیتے ہیں نا ان کے دور میں, زندہ فوٹو کہاں ہے مجھے بتائیں. جیسا کہ آپ کے فوٹو میں نہیں ہوتی ہے. یا اللہ, پھر وہی غلط بات. اس دور میں فوٹو ہی نہیں تھی اللہ کے بندے. نہیں دیکھیے, جو آپ کے گھروں میں یا پھر آپ کے درگاہوں میں جو موجود ہے, ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں حاجی علی کی درگاہ. آپ کے درگاہ میں, اور ہمیں تو یہ پتا ہے, بزرگوں سے بھی ہم نے سنا ہے, ٹیکنالوجی میں بھی سنا ہے, کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ حاجی علی کے دور میں کوئی فوٹو ہی نہیں لی گئی تھی ان کی. نہیں, حاجی علی کی نہیں بول رہا میں حاجی علی کی بول رہا ہوں نا. آپ نے مثال اسی کی دی ہے نا, اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, حاجی علی کو سائڈ میں رکھو. نہیں کہے رکھو, پھر تو اب آپ بھاگ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں یہیں رکے رہے. آپ نے مجھ سے کہا نا میں بھاگ رہا ہوں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں حاجی علی پر رکے رہے ہیں. اور آپ نے ابھی, میں نے آپ کو کر دے گے جی, پوجنا بعد میں, پہلے تصویر پر بات ہوگی نا. اللہ کے بندے, آپ نے کہا ان کے مزار کی فوٹو میں گھر پر آ کر رکھوں گا تو حرام ہو جائے گا. حرام کیسے ہوگا یہ مجھے بتائیے. سنیے, اگر حاجی علی کی فوٹو زندہ تو آپ ہے ہی نہیں نا بھائی, یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. کوشچن اس وقت بنے گا, یہ وہی بات ہے کہ کوئی انسان یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا تو کیوں نہیں پڑھتا. یہ اس کو ہائپوتھیٹیکل کوشچن کہتے ہیں. یہ کوشچن ہی نہیں بنتے اس طریقے کے. میری بات سنیے نا, سن رہا ہوں نا. تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیتا. نہیں رکھ سکتے میرے بھائی, آپ نے کہا تھا اگر سائڈ میں رکھ دیا تو وہ بھاگنا ہوتا ہے. ارے میرے بھائی بات ہی نہیں مان رہے نا میری, تو کیسے مانوں گا؟ منواؤ گے تبھی تو نا. ایسے آپ کہہ دو کہ آپ اللہ رسول تھوڑی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ جو ابھی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے نا, آپ جو ابھی کھلکھلا کر, سنیے نا, آپ جو کھلکھلا کر ہنس رہے, ارے سن لیجیے, حدیث سنا رہا ہوں یار. موجود ہے نا, آپ اہل حدیث ہیں. فوٹو موجود ہے نا, اہل حدیث ہیں. گاندھی کی تو فوٹو موجود ہے نا. اللہ کے بندے آپ اہل حدیث ہیں. موجود ہے نا یار. جماعت کا نام بتانے میں شرم آ رہی ہے آپ کو؟ جماعت کا نام بتانے میں شرم آ رہی ہے؟ آپ اہل حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث سننے میں زور آ رہا ہے آپ کو؟ سنا ہی ہے نا. تو پھر میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا, تو کاہے نہیں سن رہے تھے؟ ہلو, بولیے.
میں ابھی آپ کو حدیث سنا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں سن رہے تھے؟ سنائیے. جب بھی کوئی انسان اگر کوئی حدیث رسول یا قرآن کی آیت پڑھے نا تو اس میں بہتر یہ ہے. ہاں میں بول رہا ہوں, آپ جو کھلکھلا کر ہنس رہے تھے نا, ہاں میں بول رہا تھا, بولا نا میں بولا نا کہ آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں, میں بولا ہوں, لیکن آپ جو ہے حاجی علی سے بھاگ کر گاندھی جی پر چلے گئے تھے. اللہ کے بندے آپ میری بات سنیں گے کنفرم؟ پہلے میں حدیث سنا دوں نا. میں آپ کو اس وقت بولا تھا حدیث سنیں گے جب حاجی علی سے آپ بھاگ کر گاندھی جی پر گئے تھے. ہاں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. آپ جو ابھی کھلکھلا کر شاید 2 بار ہنسے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلکھلا کر ہنسنے کی ممانعت فرمائی ہے. آپ کو یاد ہوگی حدیث مبارکہ. بابا ہنستا ہے, سری لنکا والا بابا ہنستا ہے. ارے وہ ہنستا ہے تو وہ حجت تھوڑی ہے, وہ تھوڑی جنت میں لے کر جائے گا مجھے. یہ آپ اپنی تحقیق کو ہم پر ڈالتے ہو, پھر ہنسے ہو یار تم. تمہیں حدیث رسول میں نے سنا دیا اور اس کے باوجود تم ہنس رہے ہو. عمر جو ہے اتنا ہنسے کیونکہ داڑھ مبارک نظر آنے حضرت عمر کی, اور اللہ کے رسول ایک واقعہ سنا رہے تھے. آخرت کا واقعہ اللہ کے نبی پہلے حضرت عمر کا حال, حضرت عمر کی دلیل دیجیے, اللہ کے رسول کی بات میں دیجیے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخرت کا واقعہ سنا رہے تھے, آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. اللہ کے رسول کے یا حضرت عمر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حضرت عمر کی آپ بولے یار, یہ غلط بات ہے نا ذبیح اللہ صاحب. پہلے حضرت عمر کی کہہ رہے ہو, پھر دلیل اللہ کے رسول کی پڑھ رہے ہو. معذرت چاہتا ہوں میں, ہاں اللہ کے رسول کی بات کر رہا میں وہاں پر. ٹھیک ہے, دلیل کیا دلیل؟ آپ اس کو غلط ثابت کر دو. ہو گیا کام, ہو گیا کام. میں آپ سے کہوں آپ حرامی ہیں تو آپ اوپر سے کیا کہیں گے اس کو غلط ثابت کر دو. آپ دلیل پوچھو گے نا. ارے یار دیکھو ایسی بات مت کرو, ایسی بات نہیں جمے گی. تو پھر بیوقوفوں جیسی بات مت کرو, اس کو غلط ثابت کر دو. میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں, کون سی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ سید انور. سید انور صاحب. آپ لوگوں کے لیے ایسے قادری ہے. میری بات سنیے, سنیے میری بات سنیے. اللہ کے رسول کی جو آپ نے حدیث سنائی ہے ہنسنے والی, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے, میں ڈھونڈ کے آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا نا, ابھی تو نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے ابھی تو مت کریے. ٹھیک ہے چلیے پیچھے چلتے ہیں, حاجی علی درگاہ پر چلتے ہیں واپس. بھاگنا نہیں ہے نا ادھر ادھر. ہاں حاجی علی درگاہ گھر میں لگا لیں گے تو یہ حرام کیسے ہوگا بھائی؟ آپ نے چتر تو لگایا نہیں انسانی, آپ نے تو درگاہ کا لگایا ہے نا. بات تو مکمل ہو گئی نا. کہاں ابھی میں نے مکمل ہونے دوں گا تبھی تو نا. انور آپ میری ایک بات مکمل ہونے دو, 1 منٹ ہونے دو. بولیے, لیکن اگر آگے جائیں گے تو میں بولنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ حاجی علی کا فوٹو لگا لوں گا, آپ نے کہا کہ حاجی علی کا فوٹو نہیں ہے, تو میں اس کے لیے بات کو بول رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات میں ہم دونوں متفق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بات کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. نہیں ہوگی کلوز. اب میں 1 منٹ میں آپ کو روک رہا ہوں, معذرت چاہوں گا, آپ کو روک رہا ہوں میں. بات یہ نہیں تھی. آپ نے جب بولا تھا نا کہ سن لیجئے گا, آپ آڈیو سن لیجئے گا, آپ نے جب یہ بولا تھا نا کہ ان کی فوٹو لگائے, تو میں نے آپ سے پیار سے بولا کہ بھائی ان کے دور میں جو ہے فوٹو نہیں کھینچتی تھی, تو آپ نے کہا تھا ہاں نہیں, آپ نے اس کے بعد جو کہا اس پر میں بول رہا ہوں. پھر آپ نے کہا چلیے کوئی بات نہیں, حاجی علی جو مزار ہے نا اس کا فوٹو گھر پر آ کر لگایا تو وہ تو حرام ہو گیا. یہ جملہ آپ نے بولا تھا, آپ سن سکتے ہیں اس کو. میں اسی پر آپ کو پکڑ رہا ہوں کہ آپ نے مزار کے اوپر حرام کا کیوں بولا. اگر آپ تصویر پر بولتے بے شک میں آپ کی تائید کرتا. حضور اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ ہے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن آپ لفظ مزار کو حرام بولیں تو یہ غلط بات ہے. مطلب اس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بول دیں پھر آگے بڑھ جائیں, یہ غلط ہوتا ہے. ہلو چلیے سید انور, اب میں بولتا ہوں جی. خبروں کی فوٹو لگاؤ گھروں میں, ایسا اجازت کہاں پر ہے؟ یہ پھر آگے چلی گئی نا, پہلے حاجی علی پر رکنا ہے. یہ بھاگنا ہو گیا, آپ کی زبان میں سے بھاگنا بولتے ہیں. تو آپ کو دینی ہے وہ تو خبروں کی فوٹو گھر میں لگانا جائز. اللہ کے بندے, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ چاہتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے میں ابھی ہنس گیا نا, ہاں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس کی ممانعت فرمائی, اللہ مجھے معاف کرے. چلیے اب میری بات سنیے. ہاں نہیں کیسے سنیے, یہ غلط بات ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ ذبیح اللہ صاحب. یہ غلط بات ہے یار. آپ پہلے حرام ثابت کیجئے مزار مقدسہ کو, اس کے بعد جو ہے قبروں پر اور جو بھی ہے وہ بعد کی بات ہے. میں کال نہیں کاٹ رہا ہوں, ٹینشن نہ لے. آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ آپ کے نزدیک جائز ہے؟ ہمارے نزدیک تو بہت کچھ ہے, آپ کو پتا ہے. ہم تو علم غیب بھی مانتے ہیں, ہم تو جو ہے وسیلہ بھی مانتے ہیں, ہم تو بہت سی ساری چیزیں مانتے ہیں. میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. آپ نے پڑھی نا تو قرآن کو من کنتم صادقین سورۃ البقرہ کی آیت, تو یہ آپ نے پڑھی ہے نا, تو آپ کے اوپر دلیل ہے کہ آپ نے مزار مقدسہ کو جو حرام بولا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ گھر میں تصویر لگانا جائز ہے.
پھر وہی بات آگے بڑھ رہے ہو یار آپ, خبروں کی تصویر لگانا جائز ہے ایسا آگے بڑھ رہے ہو آپ. میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو بات بولی وہ حدیث سے غلط ہے. اللہ کے رسول نے جس کے لیے منع فرمایا, اللہ کے رسول نے جس کے لیے منع فرمایا وہ مجسمہ تھا. آپ اس بات کو یاد رکھیں, وہ آگے آئے گی نا, میں منع نہیں کر رہا ہوں, اس پر بھی بات کریں گے. کہاں جائز ہے؟ آپ پہلے حرام ثابت کریں. آپ نے پہلے بولا نا حرام کون بولے؟ آپ بولے نا کہ میں نے تو یہ بولا ہے کہ یعنی کہ زندہ شخص جو گاندھی جی ہوتا ہے, عبد الکلام آزاد, یہ تو آگے ہے, یہ آگے آپ بولے. پہلے حاجی علی پر تھے, حاجی علی کی فوٹو لگایا میں تو نہیں, آپ نے مزار پر بولا, نہیں مانے آپ, نہیں مانے. جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ وہ تو آڈیو سن لیجئے گا نا آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے بے شک. اب آپ کو میری بات کو مانی, آگے بڑھیں گے یا پھر اسی میں الجھے رہیں گے؟ آپ اسی میں الجھا رہوں گا, اسی میں الجھا رہیں گے. ہاں مجھے بتائیے کہ حاجی علی کی درگاہ کو جو آپ نے حرام ثابت کیا وہ کہاں سے کیا؟ نہ سننا کیسے ہے یار آپ نے؟ دیکھیے دعویٰ آپ کا تھا ذبیح اللہ صاحب, دعویٰ آپ کا تھا. میری بات سن لی, نہیں بھاگ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں حاجی علی پر رکے رہے, آپ بھاگ رہے ہیں آگے. اللہ کے بندے آگے آپ بھاگ رہے ہیں. یہ تقیہ کلام میرے اوپر مشہور نہ کرے. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مزار مقدسہ کی, میں کھلکھلا کر نہیں ہنسا, ہلکا سا ہنسا ہوں, مزار مقدسہ کی تصویر لگانا آپ نے حرام کہا, میں نے یہ نہیں کہا, بولا ہے آپ نے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں بالکل بالکل, آمین آمین یا رب العالمین. چلیے آگے بڑھیے. ہاں آگے بڑھیں گے. حاجی علی کی فوٹو جیسا ہمیں گھر میں لگا تو آپ نے کہا کہ وہ تصویر نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے یوں بتا دیجیے آپ. کون سی؟ مزار کی. آپ ثابت کرنا ہے نا, آپ کو, آپ کا عمل ہے. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا نا, اللہ کے بندے, دعویٰ تو آپ کیے نا. میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا, تو پھر کال کائے لیے کیا ہے مجھے؟ وار عجیب آدمی. سنیے میں آپ کو اس لیے کال کیا کہ آپ کے جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ درگاہ والے بابا کو علم غیب ہے جی, ہے نا, ثابت کرو. پھر تو آپ ادھر ادھر کر رہے ہو. یہ تو بالکل غلط بات ہے نا. میں نے شروع میں جب آپ نے سوال کیا, میں بول رہا ہوں نا, اللہ کے بندے بول رہا ہوں نا. آپ یہ بتائیے کہ درگاہ والے بابا کو وہی تو میں بول رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے بھاگیے مت, عجیب حال ہے یار. میں بول رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بھاگیے مت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے شروعات میں مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے سیدھا سا آپ کو بتا دیا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو اس کو ہے, اور اگر عطا نہ کرے تو آپ نے سوال کیا تھا وہ شرک ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ سوال غلط ہے. سوال صحیح یہ ہوگا اگر اللہ عطا کرے تو علم غیب ہے, بتا سکتا ہے, اگر عطا نہیں کیا تو وہ نہیں بتائے گا. میں نے سیدھا سا آپ کو سوال کا جواب دے دیا تھا. اب آپ جو ہے خود جو ہے حاجی علی درگاہ پر گئے. کیا ہے جی؟ اللہ کے سوائے کسی کو علم غیب مانے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مسلمان رہے گا کہ وہ مشرک رہے گا؟ تشریح پیش کرے علم غیب کی. کیا علم غیب کی تشریح پیش کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں اپنے آپ کے لیے علم غیب بیان فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے بھی بیان فرمایا, تو تشریح بیان کرنی پڑے گی نا. کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتا؟ میں پڑھوں آیت پڑھوں کیا؟ پڑھو. اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ علم غیب کا جاننے والا اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا, الا من ارتضی من رسول, سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. پڑھ تو دیا میں. ہاں تو اس میں عطا علم غیب کا لفظ کہاں ہے؟ تو عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وار عجیب آدمی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں, سن لو میری بات کو پہلے سن لو. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن پاک میں کہ میں نبی کو غیب ظاہر کرتا ہوں وحی کے ذریعے. جب اللہ نے ظاہر کر دیا, جب نبی نے اپنی پوری امت کو ظاہر کر دیا, تو علم غیب کہاں رہا؟ غیب تو اس کے بولتے ہیں بالکل چھپی ہو جو صرف اللہ جانتا ہے, سونگنے کی, چکھنے کی, محسوس کرنے کی, جس کو انسان اپنی طرف سے متوجہ یعنی کہ محسوس ہی نہ کر سکے, اس کو غیب کہتے ہیں. پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے کیا, کہ صرف ایک صحابی کو بتائے تھے؟ دیکھیے اللہ کے بندے, نہیں جواب دیجیے, بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ابھی بتانا نہیں چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں بہت کچھ بتاؤں گا. آپ نے کہا نا اللہ کے رسول نے سب بتا دیا امت کو, تو جو منافقین کے نام صحیح حدیث ہے یہ آپ کو پتا ہوگی کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. ارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ابھی بتا تو کچھ رہا ہی نہیں ہوں. آپ مجھ سے سوال کیوں کریں گے؟ کیوں؟ میں آپ سے سوال کروں گا نا. کیوں؟ میرا کوشچن ہے, میرا ٹرم ہے. آپ نے ابھی دلیل تو دے دی نا کہ اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا, تو اب اس پر میرا سوال تو کرنا بنتا ہے نا یار. ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا. اللہ کے آپ نے وہ اس پر میں سوال ہی نہیں کر رہا ہوں,
سمجھیے ہاں۔ ذبیح اللہ صاحب، میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے جو بولا نا اللہ کے رسول نے امت کو سب کچھ بتا دیا، بالکل اس پر میں سوال کر رہا ہوں کہ منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتائے یا صرف ایک صحابی کو بتائے تھے؟ کہاں پر حدیث ہے؟ یا اللہ، آپ کو حدیث نہیں پتا؟ بخاری مسلم میں غالباً ہوگی یہ حدیث مبارکہ، ہوگی نہیں، اب کیا پتا ہے آپ کو؟ ہاں ہاں کیا میں بتا تو رہا ہوں نا، اگر یہ حدیث نہیں نکلی نا، حدیث اگر نہیں نکلی، سن لو نا، حدیث نہیں نکلی تو میں آپ کو کال کر کے آپ سے معافی مانگوں گا اور اس کو نیٹ پہ ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ کس کو؟ سمجھے نہیں میری بات آپ؟ کال ریکارڈنگ کو۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے قیامت کی صبح تک میں چیلنج دیتا ہوں، تم علم غیب کی ایک دلیل پیش کرو، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو علم غیب ہوتا ہے؟ ابھی کر تو دی میں نے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو رسول پر ظاہر کیا نا، یہاں یہ تو نہیں فرمایا نا الا من ارتضی من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک بات یہ بتاؤ، جاہل انسان، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارے بد کلامی نہیں، آپ کی عقل پر بول رہا ہوں میں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کیا رسول پر، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من ارتضی من رسول، یہ نہیں فرمایا الا من ارتضی من امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ مان گئے نا کہ بات کو کہ ولیوں کو علم غیب نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ ابھی تو میں نبی کی بات چلی تھی اس لیے میں نبی کی بولا، ولیوں پر تو میں نے شروع میں آپ سے، ولیوں کی تو میں نے شروع میں آپ سے سیدھا سا، آپ نے سوال کیا، میں نے سیدھا سا آپ کو جواب دے دیا، میں نے کہا زیادہ گھمایا نہ جائے، میں نے سیدھا سا آپ کو جواب دیا۔ دیکھیے میری بات سنیے، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ نہیں ذبیح اللہ صاحب، نہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آ جائیے پھر حاجی علی درگاہ پر، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بھاگنے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، مجھ سے آپ کہہ رہے ہو بھاگنے کی، کبھی تصویر پہ بھاگ رہے ہیں، کبھی فوٹو پہ بھاگ رہے ہیں، کبھی خبر کے اوپر بھاگ رہے ہیں، میں بھاگ رہا ہوں۔ چلیے واپس حاجی علی پر آ جائیے۔ کیا حاجی علی پر آ جائیے؟ کیا حاجی علی پر آ جائیے؟ پھر وہی تو بات ہے نا، آپ نے ایک بات بولی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا پورا امت مصطفیٰ کو بتا دیا، میں نے اسی میں سے جی قرآن سے ثابت کر سکتا۔ ارے تو میں منع کب کر رہا ہوں؟ میں اس میں سے سوال آپ سے کر رہا ہوں، سوال کیوں نہیں کروں گا؟ یہ سوال تو منافقت والا ہو گیا نا۔ کیوں اگر من میں شبہ آئے گا تو وہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، جو کچھ میں نے آپ کے اوپر ظاہر کیا ہے وہ امت تک پہنچا دو پیغام۔ تو اللہ کے رسول نے جب سے سب کچھ پہنچا دیے کہ نہیں پہنچائے؟ نہیں پہنچایا، سب کچھ نہیں پہنچائے۔ احکام شریعہ وہاں پر مراد ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے سیدنا، دلیل دے رہا ہوں نا، پہنچائی یا نہیں پہنچائے؟ دلیل دے رہا ہوں نا۔ ہاں تو وہی کیوں ہاں نہ میں جواب ہوتا ہے؟ ہر جواب ہاں نہ میں نہیں ہوتا، پھر آپ کہو گے میں بد کلامی کر رہا ہوں، یہ جہالت جیسی باتیں آپ کر رہے ہو۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہاں پر تمام یہاں تک کہ فتح الباری میں ابن حجر نے احکام شریعہ لکھا ہے۔ 55 میں بھی حدیث ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی شرح میں ابن حجر نے احکام شریعہ لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے میں کوئی چیز خیانت کر لی تو وہ کذاب ہے، تو اس کی شرح بتائیں، اس کی شرح بیان کریں۔ بخاری اور مسلم میں اس کی شرح، دلیل نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ تو مجھے یاد ہے، حدیث نمبر 7380۔ ارے جاہل انسان، میں دلیل نہیں پوچھ رہا ہوں، شرح پوچھ رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ حدیث سامنے، حدیث کو نہیں مانتے؟ کیوں آپ کی عقل سے مانوں گا میں؟ پھر بات تو وہی آ گئی نا کہ پھر آپ کی عقل سے ماننے سے بہتر میں محدثین کی عقل سے مانوں گا نا۔ اللہ کے بندے، ابن حجر نے اس کی شرح میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر احکام شریعہ ہے اور اس کی دلیل مشکات شریف میں ہے۔ میں ابن حجر نے، امام ابن حجر نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کی شرح فتح الباری ہے، 380 میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں بخاری کو فتح الباری سے سمجھوں گا، للہ تمہارے کہنے سے نہیں سمجھوں گا۔ ہم بھی تمہارے کہنے سے نہیں سمجھیں گے۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں تمہارے کہنے، میرے کہنے سمجھو؟ میں تو مشکات کی روایت، ارے تو مشکات سے تو سمجھو گے نا، ابو ہریرہ سے تو سمجھو گے، امی عائشہ کی حدیث، ارے مشکات کی حدیث سے تو سمجھو گے، ابو ہریرہ کے فرمان سے تو سمجھو گے نا۔ اللہ کے بندے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 طرح کے علم دیے، ایک علم وہ جو میں نے لوگوں کو بتا دیا، اور ایک علم وہ جو اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دے۔ نہ یہ بولتے ہیں کہ درگاہ کی خبر کی جو فوٹو ہوتی ہے دیوار پہ لگانا جائز ہے، آپ نہ تو اس کی دلیل پیش کر سکے، نہ تو ولیوں کے علم غیب کی دلیل پیش کر سکے، نہ تو رسول کے علم غیب کی دلیل پیش کر سکے، صرف ہنس رہے ہیں۔ جب میں ہنس رہا تو حدیث سنا رہے ہیں، وہ حدیث کہاں ہے تو بول رہے ہیں نہیں معلوم، اور پھر جب آپ بول رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں تو وہ بھی بات چھپا دے رہے ہیں۔ آپ کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صرف ادھر ادھر الجھ رہے ہیں، صرف آپ بات پہ کوئی ایک ٹاپک پر بات کریں، آپ میں بولوں کریں، پھر کال کریں، پھر ایک بات کریں تاکہ میں بولوں
हाँ मैं आपको दलील दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। कौन सी? मैंने आपसे कहा सैयदुना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो ये बयान फरमाया कि जिसने कोई भी ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने कोई बात छुपाई उसने झूठ बोला। मैंने आपसे कहा फिर वही बात पूरी सुन तो लो लल्ला, लल्ला पूरी सुन लो, पूरी सुनोगे नहीं सुनोगे? अल्लाह ताला ने जब वाज़े फरमा दिया, अधूरी बात सुनते हो क्या तुम? मुनाफिक हो क्या? अरे मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कुछ ये कहते हैं इन पर वही होती है। तो ये वही क्या है? ये वही क्या है? अल्लाह की तरफ से एक मैसेज होता है। नहीं वही है क्या? वही है क्या? अल्लाह का पैगाम। नहीं मैं बताऊं आपको वही क्या है? अल्लाह का पैगाम। मैं बताऊं आपको, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैका, कि ए रसूल जो हम आपकी तरफ वही करते हैं ये गैब है। हाँ गैब। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो इल्म गैब कहाँ हुआ फिर? तो क्या हुआ फिर? वो अंबाउल गैब हो गया, इजहारुल गैब हो गया, इत्तिलाउल गैब हो गया। इल्म का माना क्या होता है? इल्म गैब नहीं होता। इल्म का माना क्या है? मालूमात। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही करके कोई चीज अल्लाह के रसूल को बताई है किस? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो, फिर बात तो वही आ गई ना, भड़बड़ाने लगे हो ना। कहाँ हो गई बात? हो गई कहाँ हुई? तुम्हारे आलिमों ने तुम लोगों को इल्म की तारीफ गलत बता दी तो तुम लोग। अरे तो लल्ला मेरी सुन तो लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, बात तो वही हो जाएगी ना, तुम भी बोलने लग जाओगे, मैं भी, अरे तुम भी बोलने लग जाओगे, मैं भी बोलने लग जाऊंगा, बड़बड़ हो जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा। तो तुम बोल रहे हो, मेरी भी तो सुन लो ना। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ मैं? किसने कहा? बीच में बड़बड़ अभी जो है मैं तो चुप हो गया था, अभी बीच में मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी है। कहाँ सुनी? आप सुनिए, फिर आप जब चुप हुए फिर मैंने आपसे सवाल किया बोलूं मैं, तो फिर आपने कहा कि बोलो। पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद बोलो आप बोल लिए। अब मेरी सुनिए, आपने हजरत आयशा की हदीस पढ़ी है यार, ये गलत बात है ना। आपने 2 हदीसें पढ़ी, दोनों हदीसों पर मैंने आपसे सवाल किया, आप उनको बता नहीं रहे हो, आपको बताने में मौत आ रही है, और आप फिर मुझसे कह रहे हो। आपने मुझसे पूछा ना? कहाँ पूछा मैंने? के मायने आपने मुझसे पूछा ना? मैंने वही का माने पूछा, इल्म का नहीं पूछा है। अपने आप से अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो। पैगाम। अरे मैंने इल्म गैब के मायने ये होता है, इल्म के मायने होता है मालूमात। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, कुरान में है कि जब लोग आके पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है इसका इल्म मुझे नहीं है। समझिए अब इसका मतलब, मालूमात मुझे नहीं है। इल्म का लुग़वी मायने में क्या होता है? मालूमात। और इस्तिलाह में क्या होता है? कुरान हदीस, जिसको अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं, जिसका अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए पहुंचा दिया कुरान हदीस। वो तो हम भी पढ़ के तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमको भी क्या इल्म गैब हो गया? ये मेरी बात मुकम्मल हो गई। आपको जवाब देना है, इल्म गैब की तारीफ करना है लुगत और इस्तिलाह में। आपके कहने से करूंगा मैं तो अपना सवाल करूंगा आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ? यहाँ से भाग रहे हैं। अरे तो मुझे एक बात बताओ, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। अरे तुम कहोगे वो मैं करूंगा। अब चुप हो ना फिर हो गए ना बड़बड़, अब वही पागलपन आ गया ना। अभी आपने पढ़ा ना? हाँ मैंने पढ़ा है ना। मैं कह रहा हूँ लल्ला, इल्म गैब की तारीफ कर दो, यहीं पे जनाजा निकल जाएगा आपका। कैसे निकल जाएगा? आप चुप होंगे तभी तो ना। आप बोलने ही नहीं दोगे तो क्या चुप हो जाओ? नहीं, तारीफ में आपका पाबंद नहीं हूँ, पहली बात सुन लो। ये फिर से यार, चलिए आड़ी हाल लो। हाँ हेलो, ये गलत बात है ना यार, कॉल काट देते हो आप। मेरे बोलने की बारी तो मेरी थी ना यार। पहले मैं इल्म गैब। अरे लल्ला बोलने की बारी मेरी थी ना, आपने कॉल काटा क्यों? अरे मेरी बात तो सुन लो, एक बात बताओ, ईमान से बताओ। सुनो ज़बीउल्लाह साहब, ज़बीउल्लाह और ज़बीउल्लाह की तारीफ करो। ज़बीउल्लाह साहब ईमान से बताओ, तारीफ करो। ज़बीउल्लाह साहब ईमान, ये पागल हो गया कि दिमाग खराब हो गया कि तेरा? पागल तो नहीं हो गया? अरे कहाँ निकालोगे? बोलने तो दो, तुम्हारा जनाजा निकल रहा है इसलिए तुम सुन नहीं रहे हो मेरी। अरे तो तुम सुनो ना। इधर उधर घुमा रहे हो। कहाँ घुमा रहा हूँ मैं? तो अभी तो तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो मुझे। क्यों जनाजा निकल रहा है? तुम इतनी देर, तुम्हारा निकल रहा है तभी तो नहीं बोलने दे रहे हो। लल्ला तुम्हारा निकल रहा है इसलिए तुम बोलने नहीं दे रहे हो। बोलने तो दो मुझे, तुम्हें पता है ना कि जैसे ही मैं बोलूंगा तुम नंगे हो जाओगे। इल्म गैब की तारीफ करो। अरे मुझे पता है, तुम इसीलिए नहीं बोलने दे रहे हो मुझे। अरे डर तुम रहे हो ना, चुप हो ना, फिर सुनो ना मेरी। गैब की तारीफ करो। लल्ला चुप हो गए तभी तो ना। तारीफ करो। अरे चुप हो तभी तो। इल्म गैब की तारीफ करो। अरे चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, पानी पी ले यार, तारीफ करो, पानी पी ले। बोलूं मैं? बीच में नहीं बोलेगा ना, मैं कुछ भी बोलूं, मैं चाहे गाली बकूं, तुम्हें क्या? तुम तो चुप रहो ना। रख दो फोन, रख दो। काहे रख दे?
کیونکہ تم بول رہے ہو کہ میں کچھ بھی بولوں. ہاں تو تمہارا تم نے جب بولا میں نے آپ سے کچھ نہیں بولا نا. جب تمہاری ٹرن آئی, ارے للہ جب تمہاری ٹرن آئی تو میں نے کچھ بولا. آپ نے کہا میری بات مجھے مکمل کرنے دو, میں نے کچھ کہا, آپ نے مکمل کری, میں بیچ میں نہیں بولا. اب میں کچھ بھی بولوں میری مرضی. ارے تو سنو نا, میں بول رہا ہوں نا آپ سے, آپ نے 2 حدیثیں پڑھی, میں نے 2 حدیثوں میں آپ سے سوال کیا.